تو جی عزیز طلباء و طالبات، ہم آگے ہیں اپنی امتحانی سکرین پر، اور آپ اپنی امتحانی سکرین پر واضح طور پر ملاحظہ کر رہے ہیں ببل شیٹ، اور یہ ببل شیٹ جو ہے وہ 1 سے لے کر 100 ایم سی کیوز پر آپ کو مشتمل نظر آ رہی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اردو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، جو اردو میں مطالعہ پاکستان کا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، دو باتوں کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آپ کو جب بھی پیپر آئے گا اردو میڈیم کا، تو آپ نے ببل شیٹ کو ہمیشہ اے سائڈ والی سائڈ سے حل کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کا الف آپشن ٹھیک ہے تو آپ نے اے کو شیڈ کرنا ہے، اگر آپ کا بے آپشن ٹھیک ہے تو آپ نے بی کو شیڈ کرنا ہے، اگر آپ کا جیم آپشن ٹھیک ہے تو آپ نے سی کو شیڈڈ کرنا ہے، اور اگر آپ کا دال آپشن ٹھیک ہے تو عزیز طلباء و طالبات آپ نے ڈی آپشن کو شیڈڈ کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم اپنے حصہ نثر کی طرف چلتے ہیں۔ تو حصہ نثر کے اندر جو پہلا ہمارا ایم سی کیو ہے 100 نمبروں کا، جو امتحان آپ کا چل رہا ہے، آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کان کھول کر آنکھیں کھول کر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا ایم سی کیو ہے وہ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا جو پہلا ایم سی کیو ہے وہ ہے پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جو دانش کدہ پروگرام ہوتا تھا اس میں 4 جو ہے وہ مہمان بلوائے جاتے تھے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے ہمارا، مصنف کو مرزا محمد سعید کی وفات کی خبر کس سے ملی تھی؟ تو ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے ٹیسٹ کے اندر، یہ اخبار سے ملی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا تیسرا ایم سی کیو۔ ایک پبلشر صاحب مرزا محمد سعید سے ناول لکھوانے کے لیے کہاں سے آئے تھے؟ تو آپ کو یاد ہے کہ وہ پبلشر صاحب جو ہے وہ لاہور سے آئے تھے۔ اب ہمارا جو چوتھا آپشن ہے عزیز طلباء و طالبات، وہ ہے ہمارا جنگ کے زمانے میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر جمع ہو گئے تھے۔ تو وہ کہاں پر جمع ہو گئے تھے عزیز طلباء و طالبات؟ آپ کو یاد ہوگا جنگ کے زمانے میں وہ سب کے سب جو تھے وہ دلی میں جمع ہو گئے تھے۔ تو ہمارا پانچواں جو ہے وہ ایم سی کیو ہے کہ کتنے سال کی عمر میں مرزا محمد سعید کے ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا؟ تو راشا عزیز طلباء و طالبات ایسی بیماری ہے جس میں ہاتھ پاؤں اور سر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ عمر تھی ان کی 40 سال کی۔ اب چھٹا ایم سی کیو عزیز طلباء و طالبات ہم لے رہے ہیں، تو چھٹا ایم سی کیو ہے ہمارا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا شامل نصاب سبق ہے، وہ کون سا ہے جی عزیز طلباء و طالبات؟ یہ اے آپشن اس کا درست ہوگا، نظریہ پاکستان۔ تو آئیے ہم اپنے ساتویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا ساتواں عزیز طلباء و طالبات ایم سی کیو ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ہی نام ہے عزیز طلباء و طالبات، اور وہ ہے ہمارا سر سید احمد خان۔ تو آئیے ہم اپنے 8ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ 8واں ایم سی کیو ہے ہمارا دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ تو یہ آپ نے سر سید، یہ نظریہ پاکستان کے اندر آپ نے پڑھا، یہ مولانا محمد قاسم صاحب تھے۔ مسلمانوں کی قومیت ہے، یہ 9واں ایم سی کیو ہے۔ مسلمانوں کی جو قومیت ہے یہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہے، یہ نظریاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے 10ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا 10واں ایم سی کیو جو ہے عزیز طلباء و طالبات وہ ہے ملت سے مراد مسلمان ہیں۔ ملت سے مراد مسلمان ہیں ہندوستان کے، ترکی کے، عرب کے یا دنیا بھر کے۔ تو ہمارے یہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا بھر کے ہیں۔ اور اشرف صبوحی 11واں ایم سی کیو، اشرف صبوحی پیدا ہوئے امرتسر میں، عزیز طلباء و طالبات جلندھر میں، دہلی میں یا آگرہ میں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ سی آپشن ہے، ہم سی آپشن کو انسرکل کر رہے ہیں۔ 12واں ایم سی کیو ہے ہمارا پرستان کی شہزادی میں لڑکے لڑکیاں کس کی کہانی سن رہے تھے؟ شہزادی خوبصورت والی، لاڈلی، اندھی شہزادی یا انڈا شہزادی؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ انڈا شہزادی تھی۔ 13واں ایم سی کیو ہے ہمارا ہارے ہوئے وقت کا کوئی نہیں ہوتا، ہمدم، دوست، ساتھی یا ہمدرد؟ تو عزیز طلباء و طالبات ہارے ہوئے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے 14ویں ایم سی کیو کی طرف۔ تو 14واں ایم سی کیو جو ہمارا ہے وہ ہے عزیز طلباء و طالبات
بیوہ ہونے کے بعد سیدانی بی نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ بیوہ ہونے کے بعد سیدانی بی نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے انہوں نے مولانی کا پیشہ اختیار کیا تھا، مولانی جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ 15واں ایم سی کیو ہے ہمارا، سیدانی بی نے گھر واپس جا کر کتنے جواہرات باقی دیکھے تھے؟ 50، 100، 10 یا 4؟ تو عزیز طلباء و طالبات صرف 4 جواہرات جو تھے وہ سیدانی بی کے پاس باقی بچے تھے۔ ہمارے پاس 16واں ایم سی کیو ہے، اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں دیتا بلکہ عزیز طلباء و طالبات ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ 17واں ایم سی کیو ہے ہمارا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ڈیش کی طرف توجہ تیز ہو گئی، کن کی طرف؟ غزلوں کی طرف، نظموں کی طرف، قصیدوں کی طرف یا مسدس کی طرف؟ تو نظموں کی طرف جو ہے وہ توجہ تیز ہو گئی تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات اب ہم چل رہے ہیں اپنے 18ویں ایم سی کیو کی طرف۔ تو ہمارا 18واں ایم سی کیو جو ہے وہ ہے، اردو شاعری کو احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ کب بنایا گیا؟ اردو شاعری کو، تو آپ دیکھیے گا یہ تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اب 19واں ہمارا ایم سی کیو ہے چاند جدید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا؟ عزیز طلباء ہم نے شاعر کا نام بتانا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ شاعر جو ہیں یہ حفیظ ہیں، تو آپ نے اسی کے گرد اگر امتحان میں آ جائے تو اسی کے گرد جو ہے وہ آپ نے سرکل کرنا ہے۔ عید کی خوشی کا رستہ دیتے ہیں، عید کی خوشی کا رشتہ ہے ہماری تہذیب سے، ہماری روایات سے، ہماری اقدار سے یا ہماری یاد سے؟ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہماری اقدار سے عید کی خوشی کا رشتہ ہے۔ محمد شاکر کے ملازم کا نام تھا، 21واں ایم سی کیو ہے، محمد شاکر کے ملازم کا نام تھا، اس کا ملازم کا نام جو ہے عزیز طلباء و طالبات شبن تھا۔ اچھن، شبراتی یا خیراتی یہ کوئی نام نہیں تھا، شبن جو ہے اس کا نام تھا۔ تو آئیے ہم اپنے 22ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا 22واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات، سجاد حیدر یلدرم نے ڈیش زبان و ادب کا مطالعہ کیا؟ کون سی زبان و ادب کا مطالعہ کیا تھا عزیز طلباء و طالبات؟ انگریزی کا، اردو کا، عربی کا یا ترکی کا؟ تو یہ صحیح جواب ہے ترکی کا۔ لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا بہت شوق ہے، احمد مرزا کو، شاکر خان کو، تحسین کو یا راجہ طالب کو؟ تو عزیز طلباء و طالبات 23ویں ایم سی کیو کا درست جواب جو ہے یہ شاکر خان کو ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 24ویں ایم سی کیو کی طرف۔ تو ہمارا 24واں ایم سی کیو ہے، مصنف کس رسالے کے ایڈیٹر سے مضمون لکھ کر دینے کا وعدہ کر چکے تھے؟ تو یہ جناب فنون، ادب لطیف یا معارف یا نقوش؟ تو یہ تھا ہمارا معارف۔ اب ہم عزیز طلباء و طالبات اپنے 25ویں ایم سی کیو کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا 25واں ایم سی کیو ہے، لکھنے کی میز پر کھڑا پڑا ہوا تھا، کھڑا پڑا ہوا تھا، یہ کیا تھا؟ ریشمی تھا، نہایت عمدہ تھا، نہایت قیمتی تھا یا معمولی سا تھا؟ تو یہ نہایت ہی قیمتی تھا۔ تو آئیے اب ہم 26ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ لڑکی کے سفر کا مقصد، یہ ملمہ والے سبق میں عزیز طلباء و طالبات ہم آ چکے ہیں۔ تو لڑکی کے سفر کا مقصد جو تھا وہ سیر سپاٹا نہیں تھا، خالہ زاد بہن کی شادی میں شرکت نہیں تھی، چھٹیاں گزارنے کی آپشن نہیں ہے، یہ آپشن جو ہے یہ بیمار چچا کی عیادت ہے، بیمار چچا کی عیادت والا آپشن جو ہے یہ درست ہوگا۔ اب ہم 27ویں ایم سی کیو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 27واں ایم سی کیو عزیز طلباء و طالبات ہمارا ہے، حاجرہ مسرور افسانہ نگار کے علاوہ تھیں شاعرہ، ڈرامہ نگار، مزاح نگار یا انشائیہ نگار؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے یہ ڈرامہ نگار تھی۔ حاجرہ کے افسانوں کی کلیات کب شائع ہوئیں؟ کب شائع ہوئی تھی؟ یہ 1990، 1991، 1992 یا 1993؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا درست جواب جو ہے یہ 1991 ہے۔ تو اب ہم چل رہے ہیں 29ویں ایم سی کیو کی طرف۔ تو ہمارا 29واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات کہ ریلوے اسٹیشن پر نوجوان
جو ریلوے اسٹیشن پر نوجوان تھا وہ ہے خوبصورت، بدصورت، قبول صورت یا انتہائی خوبصورت؟ تو عزیز طلباء و طالبات، جو 29واں ہے یہ نوجوان قبول صورت تھا۔ افسانہ ملمہ میں ہمسایوں کے آنگن میں لڑکی کی نظریں چار ہوئیں، لڑکی کی نظریں چار ہوئیں۔ تو یہ آپشن جو ہے یہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ اسٹیشن پر وہ امیر زادہ جو ہے وہ ملا تھا، تو یہ درست جواب جو ہے یہ سی ہوگا۔ تو یہ تھا عزیز طلباء و طالبات ہمارا حصہ نثر یعنی اسباق میں سے آنے والے ایم سی کیوز۔ اب ہم چل رہے ہیں ان ایم سی کیوز کی طرف جو ممکنہ طور پر آپ کو حصہ نظم سے آ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم حصہ نظم کی طرف چلیں گے تو یہ نظم نہیں ہے، یہ نظم ہے۔ تو شامل نصاب 31واں ایم سی کیو ہے ہمارا۔ جو 31واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیے گا کہ شامل نصاب نظم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کون سے ایک حرف سے عالم پیدا کیا؟ وہ کون سا حرف ہے عزیز طلباء و طالبات؟ یہ بڑا مشہور حرف ہے، کم ہے، کل ہے، کن ہے یا لم یا کن ہے؟ تو یہ عزیز طلباء و طالبات یہ کن ہے۔ اب ہم اپنے 32ویں ایم سی کیو کی طرف چل رہے ہیں۔ مصرع مکمل کرنے کے لیے آ جاتا ہے امتحان کے اندر، نظام ڈیش ہے اس کی حکمرانی سے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ 33واں ایم سی کیو ہے، نصابی نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نصابی نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ عزیز طلباء و طالبات یہ مزدور شاعر ہیں ہمارے، یہ ابو الاثر حفیظ جلندری ہیں۔ تو مزدور شاعر ہمارے احسان دانش ہیں۔ تو پاکستان کے قومی ترانے کے جو خالق ہیں، جو شاعر ہیں، حفیظ جلندری ہیں۔ 34واں ایم سی کیو ہے ہمارا، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے یا ارادے کا نتیجہ ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ آپ کے 34ویں آپشن کا یہ درست جواب ہے۔ تو آئیے ہم اپنے 35ویں آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا 35واں سوال ہے، حفیظ جلندری کس سن میں پیدا ہوئے؟ حفیظ جلندری کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، حفیظ جلندری جو ہے یہ پورا 1900 میں پیدا ہوئے تھے، 1900 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو 36واں ایم سی کیو ہے، اسی کی باغبانی سے عزیز طلباء و طالبات یہ ساری بہار جاودانی ہے۔ 37واں ایم سی کیو ہے، لفظ داتا کے معنی ہیں، داتا۔ تو داتا جو ہے وہ رزق دینے والا ہوتا ہے، تو لازمی طور پر آپ کا آپشن جو ہے یہ یہی ٹھیک ہونا چاہیے، روزی دینے والا، روزی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ 38واں ایم سی کیو عزیز طلباء و طالبات آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کس میں؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالا اور تاریکی میں، یا ان سب میں؟ تو بھائی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، تو ان سب میں ہی نظر آتی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے 39ویں آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا 39واں جو ایم سی کیو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، کس چیز کا خالق ہے عزیز طلباء و طالبات؟ حیوانات کا، جمادات و نباتات کا، نباتات و جمادات کا، یا ان سب کا؟ جو آپ کا پھر ڈی آپشن جو ہے 39 کا یہ والا عزیز طلباء و طالبات یہ بالکل یہ درست ہے۔ تو 40ویں ایم سی کیو کی طرف ہم چلتے ہیں، حفیظ جلندری ڈیش میں لاہور میں فوت ہوئے۔ اب حفیظ جلندری کی ہم نے جائے وفات جو ہے وہ بتانی ہے، جائے سن بتانا ہے کہ کون سے سن میں وفات پائی تھی انہوں نے، تو یہ 1982 تھا۔ 41ویں ایم سی کیو میں ہم چلتے ہیں، کس شاعر کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے؟ تو ہم پچھلے ایک ایم سی کیو اندر بتا چکے ہیں کہ مزدور شاعر کے نام سے تاریخ میں احسان دانش بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ہم اپنے 42ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں، نظم نعت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم نعت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ جو
نظم نعت ہے یہ تخلیق ہے احسان دانش کی. اس کی ہے احسان دانش کی. تو ہم اس کے اوپر اپنا آئیڈینٹیفیکیشن مارک لگاتے ہیں. تو آئیڈینٹیفیکیشن مارک یہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے لگا دیا. ہمارا جواب درست ہو گیا. 43واں ہے شامل نصاب نعت کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے. محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو اس کے مطابق ہمارا جو درست جواب ہے عزیز طلبہ و طالبات وہ ہے اصول محبت. اس پوری کائنات نعت کی بنیاد جو ہے وہ اصول محبت ہے. 44واں ایم سی کیو ہے ہمارا عزیز طلبہ و طالبات. زمانے کو منزل مبارک ہونے کی نبید کیوں دی گئی ہے؟ ایک، خضر صد رہ گزر کی آمد کی وجہ سے، انسان کا عرفان ہونے کی وجہ سے، غم گسار کی آمد کی وجہ سے، یا کامل رہنما کے آنے سے. تو عزیز طلبہ و طالبات اس کا درست جواب ہے آپ کا اے آپشن. اب ہمارے پاس 45واں ایم سی کیو آ رہا ہے اور یہ ہے احسان دانش نے کون سی نظم لکھی؟ کون سی نظم لکھی ہے 45ویں؟ تو اس میں آپ دیکھیے گا حمد نعت کسان یا جیو پاکستان. تو یہ نعت جو ہے یہ احسان دانش نے لکھ رکھی ہے. تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم اپنے 46ویں ایم سی کیو کی طرف وہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 46واں ایم سی کیو ہمارا کیا پیغام جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. تو یہ ہے امین کے معنی کیا ہیں؟ امین، امن قائم کرنے والا نہیں، امان رہنے والا نہیں، دیانتدار جی بالکل. جو امین ہے وہ ہمیشہ دیانتدار ہوتا ہے. تو اس کا 46ویں کا سی آپشن بالکل درست ہے. اب 47ویں آپشن کی طرف عزیز طلبہ و طالبات ہم چل رہے ہیں. تو دو عالم کا ڈیش آ گیا ہے، مونس، حامی، امدادگار یا آسرا. تو 47ویں کا سی آپشن جو ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ درست ہوگا. 48واں ایم سی کیو ہے ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ لوگوں کے کیا بن کر آئے؟ حامی بن کر آئے، ہمدرد بن کر آئے، غم گسار بن کر آئے، یا پیغمبر بن کر آئے؟ تو عزیز طلبہ و طالبات آپ ان کے غم گسار بن کر تشریف لائے. 49واں ایم سی کیو ہمارا ہے نظم نعت میں یتیموں کے دل کو کیا آ گیا ہے؟ لطف آ گیا ہے، قرار آ گیا ہے، آرام آ گیا ہے، یا چین آ گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے عزیز طلبہ و طالبات قرار آ گیا. 50واں ایم سی کیو ہمارا ہے عزیز طلبہ و طالبات نظم نعت میں اپنی منزل مبارک یہ اب دیکھنی ہے کہ یہ کون سی منزل مبارک ہے. زمانے کو، اہل عرب کو، ہر انسان کو، یا ہر مسافر کو؟ تو عزیز طلبہ و طالبات زمانے کو اپنی منزل مبارک کہا گیا ہے. تو اب ہم عزیز طلبہ و طالبات اب ہم اپنے حصہ غزل کی جانب چل رہے ہیں. تو حصہ غزل میں 51واں ہمارا ایم سی کیو ہے حسرت موہانی کی غزل کے مطابق انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ انتہا تک پہنچنے کی شرط، اگر انتہا تک پہنچنا ہے تو اس کی شرط جو ہے وہ آپ کو اپنی ابتدا اس کو دیکھنا پڑے گا. تو عزیز طلبہ طالبات اس کا درست ایم سی کیو جو ہے وہ ہے ابتدا. حسرت موہانی کی غزل کے مطابق کیا محبوب کی رہنما ہوگی؟ کون سی چیز یعنی کہ محبوب کی رہنما ہوگی؟ جدائی ہوگی، آرزو ہوگی، خواہش ہوگی، یا محبت ہوگی؟ تو یہ محبوب کی جو رہنما ہے اس کی آرزو ہوتی ہے. 53واں ایم سی کیو ہے کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ تو رنج، مصیبت، ناکامی، یا حسرت؟ تو یہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے. 54واں ایم سی کیو ہے عزیز طلبہ و طالبات کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے دیار وفا کا. یہ دیار وفا کا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. 55واں ایم سی کیو ہے عزیز طلبہ و طالبات شامل نصاب غزل میں حسرت موہانی نے کس چیز کو رہنما قرار دیا ہے؟ تو عزیز طلبہ و طالبات 55واں ایم سی کیو جو ہے اس میں محبوب کی جو آرزو ہے اور محبوب کی آرزو جو ہے اس کو رہنما قرار دیا گیا ہے.
اب ہم چلتے ہیں اپنے 56ویں ایم سی کیو کی طرف. تو 56واں ایم سی کیو عزیز طلباء و طالبات ہمارا ہے، یہ ہے غزل حسرت موہانی میں مصیبت بھی ہو گئی ہے. مصیبت بھی ہو گئی ہے، تو یہ مصیبت کیا ہو گئی ہے؟ یہ مصیبت عزیز طلباء و طالبات راحت فضا ہو گئی ہے. 57واں ایم سی کیو ہے ہمارا، غزل حسرت موہانی میں ڈیش بارگاہ عطا کا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ درماندہ، درماندہ بارگاہ عطا کا، نہ عاجز نہ بے بس نہ گنہگار، درماندہ بارگاہ عطا کا. تو 58واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات ہمارا، پہنچ جائیں گے ڈیش کو بھی حسرت. پہنچ جائیں گے ڈیش کو بھی حسرت. تو یہ اس کا درست جواب ہے عزیز طلباء و طالبات، انتہا. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت. تو عزیز طلباء و طالبات ہم چلتے ہیں اپنے 59ویں ایم سی کیو کی طرف. تو ہمارا 59واں ایم سی کیو ہے، حسرت موہانی کی غزل کے مطابق انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ یہ ہم اس کو پہلے بھی کر چکے ہیں. تو انتہا تک پہنچنے کی جو شرط ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے. 60واں ایم سی کیو ہے، غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے. تو غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ طلوع ہونا ہوتا ہے. تو یہ مطلع ہے، مصرع مکمل کیجئے مگر کسی سے ملتا ہے، مگر کم کسی سے ملتا ہے. 61واں ایم سی کیو، تو یہ دل ہوتا ہے جو کم کسی سے ملتا ہے. 62واں ایم سی کیو ہے، محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر اثر ہوتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے جی؟ کہ وہ محبوب کے ستم بھول جاتا ہے. باقی آپ سارے ایم سی کیوز بھول جائیں، محبوب کے ستم بس جو ہے نا وہ بھول جائیں آپ. خوشی سے پھولا نہیں سماتا، نشہ سا چھا جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے. تو یہ وہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے سارے ستم جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو آئیے اب ہم 63ویں ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں. ہمارا 63واں ایم سی کیو عزیز طلباء و طالبات ہے، غزل جگر مراد آبادی میں آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے جی؟ آدمی آدمی سے جلتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے بڑھ کر ہے یا بہتر ہے. تو آدمی آدمی سے ملتا ہے. 64واں ایم سی کیو ہے ہمارا، ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے. تو اس کا بھی درست جواب ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ صرف الفاظ کو گھما پھرا کر جو ہے وہ ایم سی کیو بنائے گئے ہیں. تو پہلے بھی ہم 2 مرتبہ دل کے اوپر ٹک کر چکے ہیں، تو اب تیسری مرتبہ بھی ہم دل کے اوپر ٹک کر رہے ہیں کہ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. 65واں ایم سی کیو ہے ہمارا عزیز طلباء و طالبات، کہ بھول جاتا ہوں میں ڈیش اس کے. تو محبوب کے جو ہے نا وہ ستم جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو محبوب کے ستم جو ہے وہ بھول جاتا ہے. جگر کو محبوب ملتا ہے، جگر کو محبوب ملتا ہے. کیسے ملتا ہے جی عزیز طلباء و طالبات؟ ہنسی سے، سادگی سے، خوشی سے، آمادگی سے. تو جو درست جواب ہمارا ہے وہ سادگی سے ہے. ہمارا 67واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات، وہ ہے غزل جگر مراد آبادی میں کاروبار ڈیش سنورتے ہیں. تو کیا سنورتے ہیں جی عزیز طلباء و طالبات؟ ایم سی کیو دیکھیے گا ذرا. دنیا، عقبہ، جہاں یا عشق. تو جگر مرادہ کی آبادی کی غزل کے اندر جو ہے جہاں جو ہے وہ کاروبار جہاں سنورتے ہیں. 68واں ایم سی کیو ہے ہمارا، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو سنورتے ہیں. ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو سنورتے ہیں. کیا سنورتے ہیں؟ معاملات محبت، عشق کے سلسلے، کاروبار جہاں یا کاروبار دنیا. تو عزیز طلباء و طالبات اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے کاروبار جہاں. 69واں ایم سی کیو ہے ہمارا، جگر مراد آبادی کی شامل نصاب غزل ماخوذ ہے. جگر مراد آبادی کی شامل نصاب غزل جو ہے وہ ماخوذ ہے آتش گل سے، داغ جگر سے، کلیات جگر سے یا شعلہ طور سے. تو عزیز طلباء و طالبات اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے کلیات جگر سے. 70واں ایم سی کیو ہے ہمارا، دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ کجدا سے، دل ربا سے، خوش ادا سے، مل کے بھی جو نہیں ملتا. تو جو مل کے بھی نہ ملے عزیز طلباء و طالبات، دل جو ہے وہ ہمیشہ اسی سے جا کر جو ہے وہ ملا کرتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے حصہ قواعد کی طرف، اور اس حصے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے جو گرامر کے پارٹس ہیں جن کو ہم نے یہاں پر اب ہم نے سالو عزیز طلباء و طالبات کرنا ہے.
تو دیکھیے گا جو ہمارا سب سے پہلے ہمارا ایم سی کیو ہے وہ ہے گرامر کی روح سے بندوق ہے، تو جتنے بھی آلے ہیں چلانے والی چیزیں ہیں عزیز طلباء و طالبات، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ اسم آلہ کہلاتی ہیں۔ اب ٹن ٹن ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی آوازیں ہیں دنیا میں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں۔ شر کی جمع جو ہے عزیز طلباء و طالبات نہ اشرار ہے نہ شرارے ہیں، یہ ہے شرور۔ آنا بظاہر یہ آپ کو مصدر نظر آتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نیچے آپشن تو اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے یا مرکب ہے، تو عزیز طلباء و طالبات یہ واضح طور پر فعل کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو 75واں ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات ہمارا کہ موسیٰ کلیم اللہ گرامر کی روح سے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ گرامر کی روح سے ہیں، خطاب، لقب، تخلص یا کنیت۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں عزیز طلباء و طالبات یہ قواعد کی روح سے آپ کے بنیں گے لقب۔ تو آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنے 76ویں ایم سی کیو کی طرف۔ تو ہمارا 76واں ایم سی کیو ہے وہ ہے کلہاڑا۔ یہ بھی کاٹنے والی چیز ہے، تو صاف ظاہر ہے یہ اس میں صوت نہیں ہوگا، اس میں ظرف نہیں ہوگا، اور یہ عزیز طلباء و طالبات اس کا سی آپشن جو ہے درست ہوگا، اس کو ہم کہیں گے اس میں آلہ۔ تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، جس جملے میں بھی مت اور نہ آ جائے اور اس کے فوراً بعد فعل آ جائے تو نہ تو وہ فعل نام ہوگا، نہ وہ فعل امر ہوگا، نہ وہ فعل ناقص ہوگا، بلکہ وہ فعل نہیں کہلائے گا۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات اب ہم اپنے 78ویں ایم سی کیو کی طرف چل رہے ہیں، اور ہمارا 78واں ایم سی کیو ہے وہ ہے جناب کہ دھلائی گرامر کی روح سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں معاوضہ پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ دھلانا مصدر سے ہم نے جب اس کو اس میں صفت میں کنورٹ کیا تھا تو آخر میں الف حمزہ چھوٹی یہی لگا دیا تھا، جس سے ہمارا دھلائی جو ہے یہ اس میں معاوضہ بن گیا تھا۔ اس میں مفعول کی شناخت کیجئے۔ اب اس میں مفعول عزیز طلباء و طالبات بنایا جاتا ہے، تو یہ یعنی بظاہر مفعول نہیں ہوتا، لیکن یہ اس میں مفعول بنا کے معنی دیتا ہے۔ تو عابد عبادت کرنے والا یہ اس میں فاعل ہوگا، عبادت نہیں، عہد نہیں، معبود۔ تو عابد اور معبود کا تعلق ہوتا ہے، عابد اس میں فاعل ہوگا اور اس کا جو مفعول ہوگا وہ اس میں مفعول وہ معبود ہوگا۔ اب دیکھیے گا اس میں علم کی اقسام۔ تو اس میں علم کی اقسام ہم نے پہلے بھی بتایا تھا عزیز طلباء و طالبات 5 ہیں۔ شعر میں قافیے کے بعد ایک جیسے آنے والے الفاظ کہلاتے ہیں ردیف عزیز طلباء و طالبات۔ اور 82واں جو ہے وہ ہمارا جو ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات وہ ہے دباؤ۔ 82واں دبانا سے دباؤ، دباؤ۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات قواعد کی روح سے کیا بنے گا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دباؤ نہ تو اس میں مفعول ہے، نہ اس میں حالیہ ہے، اور مصدر ہے یا حاصل مصدر ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک ہے، دبانا سے دباؤ، تو عزیز طلباء و طالبات یہ آپ کا بنے گا حاصل مصدر۔ کاش وہ محبت کرتا، کاش وہ محبت کرتا۔ تو کاش جس جملے میں بھی آ جائے گا عزیز طلباء و طالبات تو وہ گرامر کی روح سے وہ جو جملہ ہوگا وہ ہوگا ماضی تمنائی کا۔ اب آ جائیے ڈھولک۔ آپ نے ڈھول بجتے ہوئے تو دیکھا ہے، تو ڈھولک جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، ڈھول بڑا ہوتا ہے، تو ڈھولک جو ہے عزیز طلباء و طالبات یہ اس میں مصغر کہلائے گا۔ اب ہم 85ویں ایم سی کیو کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا 85واں ایم سی کیو ہے اس میں فاعل کی اقسام ہیں 2، 3، 4 یا 6۔ تو 2 اقسام ہیں، ایک اس میں فاعل قیاسی ہے اور دوسرا اس میں فاعل سماعی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات اب ہم اپنے آخری مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا آخری مرحلہ جو ہے وہ درست تلفظ ہے، یعنی درست اعراب لگانا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم درست اعراب لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے گا جو درست اعراب والا لفظ جو ہے وہ اب ہم نے اس کا چناؤ کرنا ہے۔ تو یہ لفظ مشاعرہ نہیں ہوتا، مشاعرہ نہیں ہوتا، یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا یہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ 87واں ایم سی کیو ہے فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، فرشتے ہوتا ہے، یا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے عزیز طلباء و طالبات یہ ہوتا ہے
فرشتہ، فرشتہ. تو لفظ جو ہے، اب اگلا لفظ حد، حدود ہوتا ہے، ہدود ہوتا ہے، حدود ہوتا ہے یا حدود ہوتا ہے. تو عزیز طلباء طالبات، اس کا جو سی آپشن جو ہے یہ حدود ہوتا ہے، حدود نہیں ہوتا، حدود ہوتا ہے. درست اعراب کی نشاندہی کرنی ہے ہم نے پھر 89 ایم سی کیوز کے اندر. یہ پہلا آپشن جو ہے اس کے اوپر بھی زبر کی کمی ہے، حلال ٹھیک طریقے سے نہیں لکھا ہوا، دوسرا حلال ہے، تیسرا ہلال ہے، اور چوتھا آپشن جو ہے وہ حلال ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جو درست آپشن جو ہے وہ ہمارا وہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے. اب آئیے ہم اپنے 90 ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیے گا، درست لفظ ہم نے پھر بتانا ہے. یہ لفظ اصل میں ہے کیا؟ یہ لفظ ہے جی ملاحظ، ملاحظہ، ملاحظہ یہ یا ملاحظہ. تو درست لفظ جو ہے وہ ہمارا عزیز طلباء و طالبات وہ ہے ملاحظہ. ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ نہیں، ملاحظہ، ملاحظہ درست لفظ ہے. تو اگلا لفظ جو درست لفظ ہے عزیز طلباء و طالبات وہ ہے یوسف. ہم یوسف پڑھتے ہیں، یوسف پڑھتے ہیں، تو اس کا اے آپشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ یوسف ہوگا. اب محبتو ہے پہلا، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے. تو ہمارا جو ہے وہ بی پارٹ جو ہے وہ بالکل درست ہوگا، یعنی محبت ہے. عزیز طلباء طالبات، اب ہم چل رہے ہیں اپنے 93 یعنی کہ 93 ایم سی کیو کی طرف. اور 93 ایم سی کیو جو ہے وہ ہمارا کہتا ہے کہ بتائیے تو ذرا کہ درست تلفظ والا کیا ہے؟ حسابو ہے، حسابہ ہے، یہ حساب ہے یا حسابو ہے. تو درست آپشن جو ہے وہ ہمارا سی ہے، اور وہ ہے حساب، حساب نہیں. اب پھر 94 ایم سی کیو جو ہے اس میں پھر ہم نے درست لفظ بتانا ہے. محبوب، محبوب، سی آپشن محبوب. تو عزیز طلباء و طالبات، پہلا آپشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ درست ہے، وہ محبوب ہوتا ہے لفظ. اب 95 ہے، یہ ہے خواتین. خواتین یہ لفظ جو ہے یہ درست ہے، خواتین نہیں ہے، خواتین نہیں ہے، اور خواتین نہیں ہے. تو لہٰذا اے آپشن جو ہے اس کا بالکل درست ہے. تو 96 جو ہے اس کا درست لفظ کیا ہے؟ یہ جسم یا جسم یا جسم یا جسم. تو اے اور سی آپشن جو ہیں یہ دونوں درست ہیں. تو ہم ان میں سے ایک کو درست کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا اے آپشن جسم. 97 والا جو ایم سی کیو ہے جی طلباء و طالبات، درست تلفظ کی نشاندہی کرنی ہے. تو یہ ہمارا ارشاد، ارشاد، ارشاد یا ارشاد. تو درست لفظ جو ہے وہ ہمارا عزیز طلباء و طالبات کیا ہوگا؟ یہ ہمارا ہے ارشاد. تو ہمارا جو پہلا آپشن جو ہے یہ بالکل درست ثابت ہوگا. اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ ان میں سے کون سا تلفظ درست ہے. 98 یعنی کہ 98، مضامون، مضمون، مضمون اور مضمون. تو یہ جو ہمارا بی پارٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اب ہم 99 ایم سی کیوز کی طرف چل رہے ہیں. مسجد، مسجد، مساجد یا مساجد. تو 99 والا جو ایم سی کیو ہے عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا درست لفظ جو ہے یہ مسجد ہوتا ہے، مسجد ہوتا ہے. بی پارٹ جو ہے اس کا ٹھیک ہے. اب ہم آخری ایم سی کیو کی طرف آگے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آخری ایم سی کیو جو ہے وہ درست ہے اظہارو، اظہار، اظہار یا اظہار. تو لفظ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ فرسٹ آپشن اظہار جو ہے وہ بالکل درست ہے. تو دیکھا عزیز طلباء و طالبات، ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ ایم سی کیوز جو ہیں ہم نے ان کو درست جواب کی جانب لے گئے ہیں. اور ان درست جواب کی طرف سے ہم نے بالکل اپنے ایم سی کیوز جو ہیں وہ لگاتے گئے ہیں، انسرکل کرتے گئے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بھی بتاتے گئے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس لیکچر کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ ایک بار پھر سن لینا ہے، اور اپنی کوشش کرنی